أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وصحبه أبدا الوجود وكرم صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذات بابرکات کے لیے کہ تمام عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام کے نذرانے ہوں اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کی حمد اور اس کے نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد قرآن مجید کی چند آیات سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن پڑھا جائے یہ مسئلہ یاد رکھنے آئے، حفاظ یہاں تشریف فرما ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے دھیان سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ادھر جلسے میں یا کسی موقع پر پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ سننا بھی ہے اور خاموش بھی رہنا ہے، تو باتوں کا حکم اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب امام قرأت کرتا ہے تو آپ کو قرأت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن نے آپ کی زبان پر پابندی لگا دی، آپ کو نہیں پڑھنا، آپ کو سننا اور خاموش بھی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی ایک میں نے بہت ہی الفاظ کے لحاظ سے مختصر اور معنی کے لحاظ سے بہت بڑی صورت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں ترتیب کے لحاظ سے 130 نمبر پر قرآن میں یہ صورت موجود ہے۔ سورہ عصر کے نام سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں گزارش کروں گا جو ممبر پر حضرات بیٹھے ہیں سنجیدگی کا ماحول بنا لیں، نعرے وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نعرے جتنے لگنے تھے لگا چکے آپ، اگر شوق ہو تو پروگرام کے بعد آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه أبد الظهور والكرما صلى الله تعالى
وعلى آلہ وسلم۔ آج ربیع الاول کی 20 تاریخ ہو چکی اور مغرب کے بعد 21 تاریخ سٹارٹ ہو گئی۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میلاد مصطفیٰ پر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے سب نے مل کر حضور کی ولادت کے موقع پر بڑھ چڑھ کر کے خوشی کا اظہار بھی کیا، اور سب سے جو خوبصورت بات اس سال نظر آئی وہ یہ کہ کوئی بھی ایسا واقعہ درپیش نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے میلاد مصطفیٰ کے جلوس کی بدنام کرنے کا جو لوگ پلان کیے بیٹھے رہتے ہیں ان کو کوئی موقع ہم نے نہیں دیا۔ ہم ایک اسلامی انداز میں جلوس کے اندر ساتھ چلے اور اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ ہم حسن و خوبی کے ساتھ اس سال جلوس میلاد کے اندر اپنی مسلمانہ شان کے ساتھ میں جلوس کے اندر نکلے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سال میلاد مصطفیٰ پر کچھ ایسے معاملات پیدا ہوئے کہ شہر بھر کے اندر کئی دنوں سے صفائی نہیں ہو رہی تھی۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا یہاں سے منبر رسول سے ان نوجوانوں کو اور ان نوجوانوں کو گائیڈ کرنے والے ہمارے قائدین کو کہ جن بچوں نے کبھی اپنی جیب میں رکھنے والا رومال نہ دھویا تھا، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے ہاتھوں سے زمین کا کوڑا اٹھا کر کے صفائی کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز کہ جس بچے نے کبھی اپنے ہاتھ کا رومال جس سے وہ اپنے ہاتھ پہنچتا ہے وہ اپنے گھر میں نہ دھویا ہو، ان بچوں کو دیکھا گیا۔ میں اس وقت موجود نہیں تھا لیکن سوشل نیٹ ورک آج ایسی چیز ہے کہ دنیا میں آپ کسی بھی کونے پر ہوں اور اگر کوئی چیز سوشل نیٹ ورک پر ڈال دی جائے تو دنیا بھر میں وہ میسج عام ہو جاتا ہے۔ تو مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ، اور الحمدللہ بڑے پیار سے انہوں نے ساری کاموں کا انجام دیا۔ اللہ آپ سب کو اور اہل شہر بلکہ میں کہوں گا کہ پورے عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کو اسی طرح رسول اللہ کی محبت میں جلوس میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنیہ اسلامیہ کمیٹی اور جتنے بھی یہاں پر اس انتظام کو کرنے والے ہیں اللہ پاک ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ قرآن مجید سے میں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اسٹارٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے اس سورت کو شروع کیا ہے۔ میں تھوڑا سا تمہید اور پھر اس کے بعد اپنی بات شروع کروں۔ یاد رکھو میرے عزیز، کسی بھی بات پر جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اگر کسی بات پر آپ کے والد قسم کھا لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کچھ اہم ہے، اس لیے والد صاحب آج قسم کھا کے بات کہہ رہے ہیں۔ والدہ قسم کھا لیں کسی بات پر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب جو بات کہیں گے امی وہ بہت اہم بات ہے، اس لیے انہوں نے قسم کھائی ہے۔ تو اگر میرے اور آپ کے والد قسم کھائیں تو بات اہم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ جس سے مرید ہیں آپ کے پیر صاحب اگر قسم کھا لیں کسی بات پر توجہ بڑھ جائے گی، کان اسی طرف لگ جائیں گے کہ جدھر سے آواز آ رہی ہے اور آگے بڑھ گئے۔ اگر ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز قسم کھا کے کسی بات کو کہیں تو بات مانیں گے نہیں؟ مانیں گے۔ سید احمد بدی الدین زندہ شاہ مدار علیہ رحمہ اگر کسی بات کو قسم کھا کے کہہ دیں تو جو سلسلہ مدار کے لوگ ہیں کیا وہ بات نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے۔ قادری سلسلے کے
پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر کوئی بات اپنی زندگی میں قسم کھا کے کی ہو تو قادری مانیں گے۔ تو میرے عزیز، اسی طرح اگر آمینہ کا لال کسی بات پر قسم کھا لے تو سارے مسلمان مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو اگر ماں قسم کھائے تو بات ماننے کے قابل، باپ قسم کھائے تو بات ماننے کے قابل، پیر قسم کھائے تو زیادہ اہمیت کی حامل ہو جائے بات، کوئی ولی قسم کھا لے تو بات کی اہمیت اور بڑھ جائے، اور رسول اللہ قسم کھا لے تو بات کی اہمیت کا اور درجہ اور لیول بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جن آیات کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ان آیات میں نہ کسی باپ نے قسم کھائی، نہ کسی ماں نے قسم کھائی، نہ کسی پیر نے قسم کھائی، نہ کسی ولی نے، نہ کسی نبی نے، حتیٰ کہ آمنہ کے لال نے بھی نہیں، بلکہ ساری کائنات کے پروردگار نے قسم یاد فرمائی۔ اب وہ بات کتنی اہم ہوئی کہ جس بات کو اللہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا۔ میں ذرا آپ کی توجہ چاہنے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بس اپنے کانوں کو میری طرف کر لیں، کچھ دیر کے لیے، زیادہ دیر آپ کا وقت میں نہیں لوں گا۔ تو اللہ نے قسم فرمائی والعصر، اور قسم ہے زمانے۔ علامہ فخر الدین رازی نے یہاں پر 4 تفسیریں کی ہیں۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، زمانے کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ زمانہ بڑا ہی قیمتی شے ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، وقت، ٹائم۔ اس کی ایک مثال دے دوں آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھنے کا ارادہ بھی ہے آپ کا، جس وقت آپ مسجد پہنچے تو آج 6:10 پر فجر کا ٹائم ختم ہوا۔ ایسے وقت میں آپ پہنچے کہ صرف 4-5 منٹ باقی تھے فجر کا ٹائم ختم ہونے میں۔ جلدی جلدی آپ نے وضو بنایا، نیت باندھ لی، 1 رکعت ہوئی تھی کہ 10 منٹ سے اوپر چلی گئی تھی۔ یہاں بیٹھے ہیں لوگ ذمہ دار، آپ پوچھ سکتے ہیں کیا اس کی نماز ہو گئی؟ آپ اتحیات پڑھ رہے تھے، بالکل اینڈ پر آ گئی تھی نماز، لیکن اتحیات پڑھتے پڑھتے ہی 10 منٹ سے اوپر ہو گیا ٹائم، 11ویں منٹ کی طرف سیکنڈ کی سوئی بڑھ گئی۔ فتویٰ پوچھ لیں آپ کسی مفتی سے، نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت معین تھا وہ آپ نے گوا دیا۔ 1 سیکنڈ نے آپ کی 2 رکعتیں ختم۔ فجر کے لیے اٹھنا، آنا، وضو بنانا، جو اتنی محنت کی، میں اس پر بھی آؤں گا کہ جو لوگ اٹھتے ہیں اور پھر فجر کے لیے آتے تو ان کا کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب ہے۔ تو 1 سیکنڈ کی اتنی اہمیت ہے مذہب اسلام میں کہ جیسے ہی 60 سے لے کر کے وہ واپس 1 کی طرف آئی سوئی، 10واں منٹ پورا کر کے اب آپ کی نماز چلی گئی۔ اب آپ امام صاحب سے جا کے پوچھ لیں تو کہیں گے اب دوہرا لو نماز، 20 منٹ نکال کے مطلوب وقت وہ دوہرا لینا، کیونکہ نماز کا ٹائم نکل گیا، لہٰذا نماز آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ تو 1 سیکنڈ نے ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ شریعت مطہرہ میں وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ 1 سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزوں، بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اس وقت کی اہمیت اتنی ہے ہمارے اور آپ کے نزدیک اور ہماری شریعت کے نزدیک کہ اگر ہم 2-4 منٹ ادھر نماز ادا کر لیتے تو نماز ہو جاتی، اور 2-4 منٹ ادھر چلے گئے تو نماز قضا ہو گئی۔ اور فجر کی نماز کی فرض نماز کو تو چھوڑ دیں آپ، اس کی تو کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم عرض کر دوں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پوری روئے زمین اور اس کے اندر جتنے خزانے ہیں ان کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعتوں میں ثواب رکھا ہے۔ اللہ
پوری کائنات کے خزانے ایک طرف رکھ دیں اور دوسرے پلے میں فجر کی 2 رکعت نماز سنتیں رکھ دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر بھی افضل جو ہے وہ فجر کی سنت ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنی دیر سے سونے کے عادی ہیں کہ فجر ہماری اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر فجر کی نماز ہمیں کب آتی ہے؟ جب ہم رمضان شریف میں سحری کھا رہے ہوتے ہیں، اب تو جگہ ہوئی، چلو ٹھیک ہے یار فجر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو عزیزو، قسم کھائی اللہ کی، تو ادھر نہیں جاتا بھائی۔ 4 معنی کی، ایک معنی انہوں نے عصر کا مراد دیا، عصر کی نماز، وہ بھی معنی اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے عصر کی نماز کی تاکید فرمائی قرآن میں ان الفاظ میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے فرائض جو نمازیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ قرآن کہتا ہے وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوئے۔ تو عصر کی نماز مراد دی جائے تو بھی بہتر ہے، لیکن جو بات دل کو چھوتی ہے وہ امام نے 4 نمبر پر رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہاں عصر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کہ سارے زمانوں میں سب سے افضل ترین کوئی زمانہ اس کائنات پر گزرا ہے تو وہ زمانہ ہے کہ جس وقت آمینہ کا لال اس دنیا میں تشریف لایا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم ولادت ہی مناتے ہیں، ہر سال 12ویں شریف پر ہم ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں پر سرسری طور پر آپ کو سمجھاتا چلوں، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ پوچھیں گے کہ یار ابھی کچھ سالوں سے ہی یہ جلوس وغیرہ نکالنا تم لوگوں نے شروع کیا ہے، ایسی پوسٹیں چلتی ہیں، کب؟ میلاد مصطفیٰ آنے والی۔ بہت سارے لوگ پوسٹیں چلاتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق اتنے سال زندہ رہے، انہوں نے جلوس نہیں نکالا، حضرت عمر اتنے سال رہے رسول اللہ کی وفات شریف کے بعد، انہوں نے جلوس نہیں نکالا۔ اس طریقے کی وہ پوری پوسٹیں ان کو صرف ربیع الاول میں یاد آتی ہیں ساری چیزیں، لائٹنگ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو میرے عزیز، حضرت ماں آمینہ سلام اللہ علیہا کے چند باتیں عرض کر دوں۔ جس وقت حضور تشریف لائے نا تو ہم اور آپ کو یہ دنیا کی لائٹوں سے روشنی کر رہے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آسمان کے تارے میرے گھر کے قریب کر دیے اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملا، وہ مرتبہ اللہ نے دیا۔ تو ہم دنیا کی لائٹ کر لیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آسمان کے ستاروں کو حکم دے دیا کہ اندھیری رات ہے اور میرا نبی آنے والا ہے، ستاروں آمینہ کے گھر سے قریب ہو جاؤ تاکہ میرا جب محبوب اس دنیا میں آئے تو آسمان کا رب آسمان کے ستاروں کے ذریعے سے اپنے محبوب کے گھر کو روشن فرما دے۔ اللہ یہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں جو آپ کی والدہ ہیں۔ اور احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین روح الامین کو 3 جھنڈے دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا۔ آپ نے وہ نعت سنی ہے کہ وہ اسی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جناب روح الامین نے ایک جھنڈا جو ہے وہ کعبے کی چھت پر نصب کیا، 3 جھنڈے لائے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر اور ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ محدثین اس حدیث کی شرح یہ کرتے ہیں کہ کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑنے کا اعلان یہ تھا کہ اب وہ نبی آ رہا ہے کہ جو کعبے کو آباد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور مشرق اور مغرب میں جھنڈے گاڑنے کی طرف اشارہ محدثین یہ کرتے ہیں کہ اب وہ نبی آ رہا ہے کہ اسلام مشرق سے لے کر کے مغرب تک پھیل کر رہے گا۔ سبحان اللہ۔
یہ خوشخبری تھی آمینہ کے لال کے آنے سے پہلے کہ اب روئے زمین کا کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی گاؤں، کوئی دیہات ایسا نہیں بچے گا جہاں پر اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان موجود نہ ہو۔ تو دیکھ لیں آپ، اور میں آپ کو بات بتاؤں، آج الحمدللہ ہم اتنے پرسکون ماحول میں بیٹھے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ سے پوچھو کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینا کیا ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے بیٹھ کر کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بھی زمانہ تھا کہ جب بلال حضور کا نام لیتے تھے، امیہ ان کے پیٹھ پر کوڑے برسا رہا ہوتا، وہ بھی مسلمان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جھنڈے لگانے کا ثبوت مل گیا آپ کو؟ حوالہ کوئی مانگے میرے پاس نہیں ہے جناب، پیج کے ساتھ، لائن کے ساتھ، حدیث کا نمبر پورا آپ کو انشاءاللہ کہیں باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارا میلاد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ جب میلاد مصطفیٰ شروع ہوا تھا جلوس محمدی کی صورت میں، تو ہم نے سب سے پہلے فاتحہ خوانی کی، اور اس کے بعد الحمدللہ فقیر قادری نے سب سے پہلا نعرہ لگایا تھا مسجد میں۔ تو نعرے سے ہمارے جلوس کی ابتدا ہوئی، اور اختتام کہاں جا کے ہوا؟ بلال مسجد کے وہاں پر جا کر کے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا، اور پھر دعا پر جلوس محمدی کا اختتام ہوا۔ ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو سال میں ایک بار حضور کا میلاد مناتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب مسلمان ایسے ہیں جو پورا سال ہی رسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں، لیکن طریقہ تھوڑا دوسرا ہے۔ ادھر بھی نعرے تکبیر سے شروعات ہوئی، سلام پڑھا گیا، اور آخر میں دعا ہوئی۔ نماز کی شروعات بھی اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ ذرا غور کرنا میری بات، نعرے تکبیر کا جواب آپ کہاں سے دیتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نمازی بھی سب سے پہلے اپنی نماز کو سٹارٹ کرتا ہے اللہ اکبر سے، پھر اس نے ثنا پڑھی، ثنا کہتے ہیں اللہ کی تعریف کی، پھر اس نے سورہ الحمد پڑھی، اور اس کے بعد میں دعائے معصور، ضم سورہ، کوئی بھی سورت یا کوئی بڑی آیت اس نے قرآن کی اس کے ساتھ پڑھی، پھر رکوع کیا، رکوع کی تسبیح پڑھی، پھر سجدہ کیا، سجدے کی تسبیح پڑھی۔ اب عطیات پر آ گیا ہوگا، مختصر کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، انشاءاللہ مجھے پورا مضمون بیان کرنا ہے۔ یہ ایک بات میرے ذہن میں تھی تو میں نے کہا کہ نوجوانوں کے سامنے عرض کر دوں۔ اب جیسے اس نے التحیات پڑھی، یہاں پر مفتی عبدالرحیم صاحب بھی تشریف فرمائے، حافظ جلال الدین صاحب بھی تشریف فرمائے، اور حافظ احمد صاحب جن کو آپ تامیہ والے کہتے ہیں، شاید آپ کو نام ان کا پتہ نہ ہو، وہ بھی یہاں پر جلوہ فرمائے، اور حافظ انور صاحب ذمہ دار لوگ ہیں۔ نماز کے اخیر میں جو التحیات پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھنا فرض ہے، پوچھ لیں آپ۔ اور التحیات شروع سے لے کر کے عبدہ و رسولہ تک ایک ایک لفظ اس کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوڑ دیا نماز نہیں ہوگی۔ اسٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ نعرہ تکبیر سے۔ اینڈ پر آ کر کے جب التحیات پڑھی تو اس میں التحیات کے اندر نبی پاک پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اے لوگو، جب تک نبی پر سلام نہیں پڑھ لو گے نماز سے باہر جانے نہیں دوں گا۔ اللہ، یہ میلاد ہے رسول کا۔ تکبیر سے شروع ہوئی، اور التحیات میں اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک نبی پہ سلام نہیں پڑھ لو گے، اور جب سلام پڑھ لیا نبی پر اب دعا مانگ کے نماز پوری ہوگی۔ تو کچھ لوگ یہ والا میلاد بھی مناتے ہیں۔ میرے عزیز ہو، سال میں ایک بار والے میلادی مت بنو، ہر روز حضور کا میلاد کرو، کبھی فجر کی نماز میں، کبھی ظہر کی نماز میں، کبھی عصر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں۔ جب یہ والے میلادی بنو گے نا تو انشاءاللہ میرا یقین ہے حلال روزی کھا کے اگر بندہ نماز پڑھ کے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ حضرت
سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد حلال روزی کا اہتمام کر لو, اپنی روزی میں حرام پیسہ ملنے مت دو. اگر حلال روزی تم نے کھانا شروع کر دی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمانا شروع کر دے گا. یہ دو تین باتیں آپ کو میں نے اس لیے عرض کی کہ نوجوانوں تمہاری رگوں میں جوانی کا خون ہے تو جوانی کے خون کے سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ راستہ بھٹک جائے. سال بھر والے میلادی نہیں, روزانہ والے میلادی نہیں. اللہ اکبر. اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, مجھے بات یاد آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کی نیت کر کے اپنے گھر سے وضو بنا کے چلتا ہے, ایک قدم اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اگلا قدم اٹھتے ہی ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے. اب مسجد سے لے کر گھر تک اگر 100 قدم چلے آپ وضو بنا کر کے نماز کے لیے, ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے, صرف نماز کا ارادہ کیا ہے, ہر قدم پر گناہ معاف اور ہر قدم پر نیکی کا وعدہ ہے. اور نیکی کا وعدہ دینے والا کوئی دنیا دار نہیں, ساری کائنات کا پروردگار آپ سے وعدہ کر رہا ہے. یہ والا میلاد بھی کبھی منا کے دیکھنا میرے عزیز, بہت لطف آتا ہے اس میلاد میں. اور اللہ اکبر, اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا چلوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا لوگوں سے اور لوگوں کے دماغ گوشت جب پکڑا ہوتا ہے نا انڈیا میں, تو جس وقت گوشت جوش پر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے آگ کی وجہ سے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو گناہگار ہوں گے ان کے بھیجے اس طریقے سے کھولتے ہوں گے جیسے کہ پکتی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہیں, اس کے اندر کا سالن جیسے جوش مارتا ہے ایسے ان کے بھیجے گرمی سے ابل رہے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس حالت میں قیامت کے دن. عرش کی بندہ نواز وہ 7 لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نوجوان ساری زندگی میری عبادت کی ہے, آج عرش کا سایہ تیرے لیے ہے. سبحان اللہ. پیارے یہ نمازی لوگ جو ہے نا بہت خوش نصیب ہیں. کچھ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ سارا دن نماز میں لگا رہتا ہے, کام ہی کچھ نہیں کرتا. اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں میرے عزیز, نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کام چھوڑ دو. یاد رکھیں ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو دونوں میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, نماز بھی اور کام بھی. کام آپ کی دنیا بنا دے گا اور نماز آپ کی آخرت بنا دے گا. نماز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام چھوڑ بیٹھے اور کام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز چھوڑ بیٹھے. مسلمان کی زندگی نماز اپنے وقت پر, کام اپنے وقت پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہا قسم ہے زمانے محبوب کی. کیوں قسم یاد فرمائی؟ کیونکہ نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون کرنی, اس کائنات میں جتنے زمانے گزرے ہیں سب سے بہترین زمانہ تمہارے نبی کا زمانہ ہے. سبحان اللہ. آمینہ کے لال نے اس کی تصدیق کی, سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے ملاقات کرنے والے لوگ ہیں پھر ان کا زمانہ, پھر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے پھر ان کا زمانہ, تابعین کے دور تک کی نشاندہی حضور نے فرمائی. تو صحابہ کی زندگی بھی عظیم ہے اور تابعین کی زندگی. اللہ اکبر میرے عزیز, کیسی زندگی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا. اب قرآن کی بات سن لیں آپ. اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانہ محبوب کی ان الانسان لفی خسر, ہر انسان گھاٹے میں, بہت بڑے نقصان ہیں. اب آدم سے لے کر آج تک سب انسان آئے ہیں, سبھی گھاٹے میں, سبھی نقصان میں ہیں. فائدے میں کون ہے؟ ایک لائن کہہ دی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہ لوگوں سن لو, جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں نا
سب نقصان میں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ جب سب نقصان میں ہیں تو فائدے میں ہے کون؟ اور قرآن بڑی لاجیکل کتاب ہے، سوال بھی خود ہی پیدا کرتا ہے قرآن، اور اگلی آیت میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں رہیں گے جو دنیا میں جانے کے بعد مجھے خدا مان لیں گے، میرے نبی کو اپنا رسول مان لیں گے۔ سبحان اللہ، وہ گھاٹے میں نہیں۔ تو اب گھاٹے میں کون ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، اس نے گھاٹے کا سودا کر لیا، بھلے ہی وہ دنیا میں آ کر کے ارب پتی کھرب پتی ملین ٹریلین کما لے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں، اللہ فرماتا وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ نقصان کیا ہے کہ 70 سال کی زندگی تو کٹ گئی اس کی، لیکن جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ بڑی دردناک ہوگی اس کی، وہ ایسی دردناک زندگی ہوگی کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انگلش اگر آپ جانتے تو امیجن نہیں کر سکتے آپ کی وہ زندگی کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ گھاٹے میں وہ نہیں ہے جو میرے نبی کے دامن سے لپٹ گیا، اور ہمیں خوشی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دامن مصطفیٰ دے کر کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، اور اسی کی خوشی ہم ساری زندگی مناتے بھی رہے۔ کیا خوب بات کہی ہے کسی نے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول۔ عیدیں تو بہت آتی ہیں، بقرعید بھی آتی ہے، عید الاضحیٰ بھی آتی ہے، اور عید الفطر بھی آتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے یہ بات کہی ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صرف شیطان ہی رو رہا ہے اس دن کو کہ رسول اللہ کی آمد پر صرف اسے ہی دکھ ہو رہا ہے، باقی کائنات کی ہر شے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منا رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو جتنے میلادی ہیں نا ان کو خوشخبری ہو، اور ایک حدیث سناؤں آپ کو اس پر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کائنات کی ہر شے، زمین و آسمان میں جتنی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، چند سرکش انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر کے ہر شے مجھے جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، اور مانتی بھی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کی ولادت نہیں منا رہے نا، سمجھ لو وہ انہی میں سے، وہ جو تھوڑے لوگ بچے نا، جو نبی نے فرمایا کہ کچھ سرکش انسان ایسے ہیں جو مجھے نہیں مانتے، اور کچھ سرکش جن ایسے ہیں جو مجھے، باقی کائنات کی ہر شے مجھے اللہ کا نبی مانتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہتا چلوں، میں نے جمعہ کے خطاب میں بات عرض کی تھی، لاجیکل بات ہے، ایک مثال دے ہمارے حضرت جلال الدین صاحب پر یہ بات رکھ کر کے میں عرض کر رہا ہوں، معزز ہستی ہے ہمارے شہر کی۔ اگر حضرت کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، حضرت میں خوشی میں مٹھائی بانٹتے ہیں، جتنی خوشی حضرت کو ہے اتنی خوشی ان کے پڑوسی کو نہیں ہوگی، اتنی خوشی ان کے محلے والوں کو کیوں؟ اس لیے کہ سگا بیٹا جو ہے وہ حضرت کا ہے، پڑوسی کو بس اتنا ہے کہ ہاں حضرت کے لڑکا پیدا، خوشی اس کو بھی لیکن اتنی نہیں ہے، اور شہر کے اندر اگر کسی کو پتہ نہیں لگا تو اس نے منائی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ پر جو لوگ لنگر کھلا رہے ہیں یا رسول کے نام پر تبرک بانٹ رہے ہیں، وہ اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ وہ رسول کو اپنا مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنا بیٹا مان کر کے مٹھائی بانٹی، ہم اپنا رسول مان کے مٹھائی بانٹتے ہیں۔ تو جب مٹھائی پہ جو فتویٰ لگا رہے ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ رسول کو اپنا نہیں مانتا، اگر مانتے تو فتویٰ نہیں لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ولادت مصطفیٰ کی مٹھائی پر تو فتویٰ ملے گا، لیکن برتھ ڈے کے کیک پر فتویٰ نہیں ملے گا مفتی صاحب، کیونکہ وہ خود کاٹ رہے ہیں کیک اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پر، اور خود مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک عام بچے کی ولادت پر باپ کی مٹھائی بانٹنے پر کوئی فتویٰ نہیں ہے شرعاً، تو ٹھیک اسی طریقے سے جب آمینہ کا لال رحمت للعالمین دنیا میں جب بن کر کے تشریف لایا، اس کی ولادت پر مٹھائی پڑ جائے تو فتویٰ لگانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ اب اگر کوئی فتویٰ لگا رہا ہے
تو اس کی محبت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے میرے عزیز۔ وہ یہاں چیک کریں، یہاں وہ کتاب و سنت نہ دیکھے۔ اور میں نے ایک عربی کا ایک بینر دیکھا تھا، ابھی واٹس ایپ کے اوپر آیا تھا، اس نے عربی کے اندر جو جملہ لکھا نا، بڑی خوبصورت بات کہی اس عربی نے۔ عربی النسل ہے وہ انسان، ہندوستان ہی نہیں عرب کے لوگ بھی حضور کا بھی میلاد مناتے ہیں۔ وہ بینر لے کے ایسے کھڑا تھا، کسی نے اس کا فوٹو کھینچ کر کے وائرل کر دیا۔ اس نے عربی میں ہی لکھا تھا کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منانا کسی صحیح حدیث کا محتاج نہیں ہے، کسی صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ کی ولادت منانے کے لیے، بلکہ رسول اللہ کی ولادت منانے کے لیے صحیح دل کی ضرورت ہے۔ دل اچھا ہونا چاہیے آگے۔ اللہ اکبر، یہ عرب کا مسلمان کہہ رہا ہے جہاں سے دین پھیلا ہے۔ تو آج جو یہ کنفیوژن پھیلا رہا ہے نا لوگ، کان نہ دھریں ان پر۔ اور ہم تو میلادی بھی اور سلامی بھی ہیں، یاد رکھو میرے عزیز۔ ہم نماز میں بھی سلام بھیجتے ہیں رسول پر، نماز کے باہر بھی۔ میری تو عادت ہے، میں پانچوں وقت الحمدللہ، یہ میں تحدیث نعمت کی طور پر عرض کر رہا ہوں، پانچوں وقت ہر نماز کے بعد گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے آمینہ کے لال پر سلام پیش کرتا ہوں الحمدللہ، نماز کے علاوہ میرا یہ اصول ہے۔ میں یہاں پر ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، ایک بار درود پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى ذبیہ وصحبہ ابد الظہور وکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 6 کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ ایک کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھ لینا۔ صحابی کا نام بتا دیتا ہوں جو اس کے راوی ہیں۔ حوالہ کوئی مانگے آپ میرے پاس پہنچا دینا اسے۔ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، کتاب کا نام ہے مسند احمد۔ اس کے علاوہ 5 اور کتابیں ہیں جن کا میں بھی ذکر نہیں کر رہا ٹائم بچانے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں ایسے ہیں جو پوری زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پوری زمین کا چکر لگاتے ہیں۔ چکر کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ میرا سلام میرے امتی کے پاس سے لے کر کے میری بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت ساروں کو سلام سے بھی تکلیف ہونے لگتی ہے کہ یار یہ مسجد میں کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ اب نبی کی حدیث سامنے رکھ لیں آپ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے ان کو معین کیا ہے صرف اس کام پر کہ میری امت میں سے جو کوئی ذات پر سلام پڑھے اس کا سلام نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو ہم سلام کیوں پڑھتے ہیں، آج اس کا ریزن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کا جو میجر ریزن ہے وہ یہ کہ آپ نے جب سلام کیا نا کسی کو، میں تھوڑا اس کو ہندی میں سمجھا دیتا ہوں، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا مطلب یہ کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہے۔ سامنے والے نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تم پر بھی اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت ہے۔ تو ایک عام انسان سلامتی کی دعا دے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو سلامتی مل جائے، لیکن آپ نے نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجا اور اوپر سے جواب آ گیا تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ نبی نے سلامتی کی دعا دے دی تو زندگی سلامت ہو جائے گی، مسئلے سدھر جائیں گے، نسلیں سدھر جائیں گے۔ ہم اس مقصد سے صرف سلام پڑھتے ہیں کہ کبھی تو جواب آ ہی جائے گا نبی کی بارگاہ سے، اور جس دن جواب آ گیا دنیا بھی کامیاب، حشر بھی کامیاب، نشر بھی کامیاب، اور آخرت میں انشاءاللہ حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے گی اگر نبی نے دعا دی۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے سلام پڑھنے کا۔ اب اس کا آدمی کیا مقصد نکال لیتا ہے کہ یار کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سلام مت پڑھو۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں میرے عزیز، چند باتیں اس لیے میں نے عرض کی کہ بہت سارے سوال تھے جو بہت دنوں سے جمع تھے میرے پاس، موقع تھا آج شہر بھر کے مسلمان جمع ہیں تو تھوڑا سا خلاصہ کر دوں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں۔
کچھ لوگوں کا خیال یہ رہتا ہے کہ یار نماز پڑھنا ہے، مانتے ہیں بات کہ بھائی مسجد میں نماز ہو رہی ہے، لیکن سلام پڑھنے والوں سے میری مؤدبانہ التجا ہے کہ جب آپ سلام پڑھیں تو مائک کا استعمال نہ کریں، کیونکہ نماز بڑی اہم شے ہے۔ آپ جب مائک میں نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز میں ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ نہ کریں کیونکہ وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہے۔ یا سلام کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ مائک کے علاوہ بھی اتنی بلند آواز سے سلام پڑھتے ہیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہونے لگتا ہے۔ ہلکی آواز میں پڑھیں۔ میں بات بتاؤں آپ کو، ہمارے امام نے تو ہمیں اتنا خوبصورت عقیدہ دیا ہے کہ آپ سنیں گے تو عش عش کر اٹھیں گے۔ امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور کی آواز بھی سنتے ہیں نبی علیہ السلام کے کان، اور نزدیک کی آواز بھی سنتے ہیں۔ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چیخ کر کے پڑھیں گے تبھی سنیں گے، آپ ہلکی آواز میں پڑھیں تب بھی رسول سن رہے ہیں، اور اگر بلند آواز سے پڑھیں تب بھی رسول سن رہے ہیں۔ لیکن بلند آواز سے مسجد میں سلام پڑھنے میں کیا ہو رہا ہے کہ نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ہلکی آواز میں سلام پڑھیں۔ امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کیا رسول اللہ آپ کی سنت کی، آپ کی سننے کی وہ طاقت ہے، اللہ اس پر سلامتی بھیج دے کہ آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ مدینے میں رہتے ہیں اور کائنات کے کسی حصے میں کوئی کام ہو رہا ہو آپ سن لیتے ہیں۔ میں حدیث سے اس کو کوٹ کرتا چلوں، اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تھے نا، آپ نے حدیث اکثر سنی ہوگی، اب جا کے وہ حدیث سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی جب معراج پر پہنچے، جنت کی جب سیر کرائی گئی آپ کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب چل رہے تھے تو اللہ کے نبی نے مڑ کر کے دیکھا کہ حضرت بلال کے قدموں کی آواز آپ نے سنی جنت میں۔ ذرا غور کرنا میرے عزیز، جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر عرش اعظم کے پاس، اور زمین پر حضرت بلال موجود ہیں مدینے میں۔ معراج کی رات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب میں جنت میں سیر کر رہا تھا، اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، تو وہاں میں نے بلال کے چلنے کی آواز سنی، اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی۔ اس حدیث کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ کہ حضرت بلال وہاں روحانی طور پر موجود تھے جنت میں پہلے ہی۔ اگر یہ معنی ہے تو رسول اللہ چل رہے تھے، حضرت بلال جنت کی کسی اور محل میں ٹہل رہے تھے تو ان کے قدموں کی آہٹ آپ نے سنی۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا علماء نے کہ حضرت بلال اس وقت زمین پر چل رہے تھے اور عرش اعظم کے پار جا کر کے نبی نے جنت کے اندر زمین پر چلتے ہوئے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک معنی یہ حدیث کا بیان کیا علماء نے۔ تو اس معنی پر اگر ہم سمجھیں تو جو نبی جنت میں ٹہلتے ہوئے مدینے پر چلنے والے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتے ہیں تو پپریا کتنا دور ہے مدینے سے، ذرا اندازہ کر لیں۔ یہاں تو اتنی دوری نہیں ہے، تو یہاں سے اگر ہلکی آواز میں بھی پڑھیں گے نا سلام، وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اللہ اکبر، دل سے آہ کر کے تو دیکھو، رسول اللہ سنیں گے تمہاری بات۔ تو اللہ اکبر میرے عزیز، بات نکل گئی دور، سلام۔ اب یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا کیا ہے قرآن بھی شامل کر لیتے ہیں، حدیث تو اپنی جگہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا سلام سلام، اس پر میں ایک قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ سورہ الواقعہ پارہ نمبر 29 کے اندر یہ سورت ہے، اس کی آیت نمبر 91 ہے، 91 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اللہ پاک نے اس سورت میں جہنمیوں اور جنتیوں کا ذکر کیا ہے، تھوڑا سا سمجھا دوں میں۔ تو اصحاب یمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں کو، اور اصحاب شمال فرمایا، اصحاب المشأمہ اور شمال دو لفظ آئے ہیں قرآن میں، تو اصحاب شمال فرمایا جہنمیوں کو۔ قیامت کے دن جب تمام لوگ جمع ہوں گے تو عرش کی بائیں جانب جو صف لگے گی وہ جہنمیوں کی ہوگی، وہ پوری قطار جہنمیوں کی ہوگی،
اور عرش کی دائیں جانب جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. تو ان کو قرآن نے عربی میں اصحاب یمین فرمایا. یمین کہتے ہیں دائیں جانب والوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور نبی علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوں گے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اس وقت بھی جنتی نبی پر سلام پڑھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس وقت بھی نبی پر سلام پڑھ رہے ہوں گے. سنیو تمہاری قسمت پہ میں قربان جاؤں، جو کام جنت میں ہونا تھا وہ تم نے دنیا میں ہی کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ، جو کام تمہیں جنت میں جا کے کرنا تھا وہ تم نے دنیا میں ہی شروع کر دیا. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اے نبی جب آپ جنت میں جائیں گے نا تو آپ کے غلام آپ کو سلام کریں گے. سلام علیکم یا ایھا النبی، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. یا نبی سلام علیکم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو. تو یہ جو سارے معاملات ہیں نا یہ بہت دنوں سے الجھے ہوئے تھے اور کوئی ایسا موقع نہیں مل رہا تھا جہاں پر یہ ڈسکس کیا. اور میں آپ کو بات بتاؤں، میں کسی کو چھیڑنے کے لیے یا کسی کو چڑھانے کے لیے بات نہیں کہہ رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر کسی کو اب بھی سمجھ میں نہ آئے پھر پروگرام کے بعد ملاقات کر لیں. کتاب و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے ساری باتیں. میں کتاب سے نہیں ہٹاؤں نہ سنت سے ہٹاؤں. آیت بھی پیش کی میں نے قرآن کی اور حدیث بھی پیش کر دی ہے. اگر ان کے پاس کوئی اور دوسری دلیل ہو تو وہ لے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں پر آ جائیں پلٹ کر کے. اللہ نے فرمایا کہ گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لے آئے. تب جتنے گھوم رہے ہیں نا وہ دھارمک نعرے لگانے والے، ان کو دیکھ کر کے منی من مسکرایا کرو کہ بھیا تم ہو تو گھاٹے میں، تم کتنی نعرے لگا لو. فائدے میں تو ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے آمینہ کے لال کا دامن پکڑ لیا ہے. تم نقصان میں ہو. بھلے آج پاور تمہارے ہاتھ میں ہے، دولت تمہارے ہاتھ میں، اقتدار تمہارے ہاتھ میں، ایڈمنسٹریشن تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن فائدے میں وہ غریب ہے کہ جس کا ایک ٹائم کا کھانا صحیح سے میسر نہیں ہے لیکن اس نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا ہے. وہ فائدے میں نہیں ہے کہ جس کے یہاں ٹنوں منوں کے حساب سے اس کا راشن پہلے سے 6 مہینے کا سال بھر کا اسٹور رکھا ہوا، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ صرف دنیا میں ٹینشن فری ہے. قیامت میں تو اتنی ٹینشن ہوگی کہ ٹینشن کو بھی ٹینشن آ جائے گی قیامت کے دن. تو اللہ اکبر کہ وہ کیا رہا ہے اس کا ایک آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیتا چلو آپ کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہی جب قیامت کا منظر ہوگا نا تو اتنا پسینہ بہے گا لوگوں کے جسم سے، اتنا پسینہ بہے گا. ابھی آپ نے بارش کے موسم میں منظر دیکھیں گے کہ بستیوں کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعض انسانوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آ جائے گا. ٹخنوں تک اتنا پسینہ ہوگا، پانی کی طرح بہے گا پسینہ محشر میں. کچھ لوگوں کے گھٹنوں تک پسینہ، کچھ لوگوں کی ناف تک پسینہ، کچھ لوگوں کی گردن تک، اور کچھ لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر ہچکولے کھاتے ہوں گے، ڈبکیاں لگاتے ہوں گے. اللہ اکبر. اتنا پسینہ بہے گا قیامت کے دن. اور ابن رجب حنبلی اس روایت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اتنا بدبودار پسینہ ہوگا کہ اگر اس کا تھوڑا سا حصہ اس وقت دنیا میں لا کر کے ڈال دیا جائے تو لوگ اس کی بدبو سے بے ہوش ہو جائیں. اللہ اکبر. قیامت کے دن کا منظر یہ ہوگا میرے عزیز. تو لہٰذا اس دن کی فکر کرو اور اس نبی کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ. وقت ہے بھی آپ کے پاس، میرے پاس. میں اس خوش فہمی میں ہوں کہ میری 40 سال زندگی ہو گئی، آپ اس خوش فہمی میں میری 50 سال زندگی ہو گئی. نہیں میرے عزیز، 50 سال آپ کے چلے گئے دنیا سے. میری زندگی کے 40 سال ختم ہو گئے. الٹی گنتی شروع ہو جاتی انسان کے پیدا ہوتے ہی. سگنل پر کبھی گئے آپ؟ وہاں دیکھتے ہیں آپ 60 سے شروع ہوتا ہے سگنل اور ہوتے ہوتے وہ تھوڑی دیر میں 0 پر آ جاتا ہے. تو ہماری زندگی کی الٹی کہانی اور الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ہمارے پیدا ہوتے ہی. تو اس عمر کو جتنا ہو سکے نیکی میں گزارنے کی کوشش کرو میرے عزیز. آگے قرآن فرماتا ہے خالی ایمان سے کام نہیں چلے گا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو نیکیاں بھی کرتے رہے ساتھ میں. 4 نصیحتیں کی ہیں قرآن نے. آپ سوچیں کہ خالی ایمان لا کر کے کام چل جائے گا، ایسے نہیں ہوگا. نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے.
کچھ لوگوں کا خیال یہی بن جاتا ہے کہ یار ہم تو مسلمان ہیں، اب ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لیا حضور قیامت کے دن بخشوا لیں گے۔ نہیں میرے عزیز، اگر آپ مسلمان ہیں میرے عزیز تو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، کیونکہ میں آپ کو بات بتاؤں، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس نبی سے ہی اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن اور یہ ہے اللہ کا دین، کہ جو نبی نماز لے کر کے آیا، اللہ پاک اسی سے ہی فرما رہا ہے کہ نبی مرنے تک، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا۔ تو جب نبی کو معافی نہیں مل سکی، ہمارا آپ کو کیسے معافی مل جائے گی نماز سے؟ ذرا سوچنا، ہم تو امتی ہیں، کیسے مل جائے گا چھٹکارا روزوں سے؟ ایسے میں ایک بات آپ کو عرض کرتے چلوں، سورۃ الاحزاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کی عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں تو ذرا غور سے سن لے میری بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دور رسالت معاب تھا تو عورتوں کو اجازت تھی مسجد میں آنے کی۔ یہ مسئلہ بھی آج انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت اب کیوں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے دل میں خیال آتا ہو کیونکہ ابھی موجودہ جو پاور میں لوگ ہیں وہ یہ مسئلے اٹھا رہے ہیں کہ تمہارے یہاں تو مسجد میں عورتوں کو جانے نہیں دیا جاتا، تمہارے یہاں عورتوں کو مردوں کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے یہاں عورتوں کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ وہ ساری باتیں آج ڈسکس کروں گا مختصر وقت میں، اور وقت کا پورا خیال رکھوں گا کیونکہ 11:15 بج چکے ہیں، 15 منٹ میں ساری چیزیں سمیٹ دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا میں اسلام لے کر کے آئے، ذرا غور سے سننا میری بہنوں، تو اس وقت چونکہ اسلام ایک نیا مذہب تھا لوگوں کے لیے، مذہب تو بہت پرانا ہے لیکن مکے کے لوگوں کے لیے نیا تھا، ان تک کوئی نبی نہیں آیا تھا اس سے پہلے۔ تو اللہ کے نبی نے عورتوں کو اجازت دی کہ تم بھی مسجد آیا کرو۔ تو اللہ کے نبی عورتوں کو مسائل بیان کرتے تھے، نماز کے، روزے کے، پاکی ناپاکی کی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے تھے، اور عورتیں وہاں پر بیٹھ کے سیکھتی تھیں۔ مسجد میں نماز کے لیے اس نے اجازت دی تھی تاکہ وہ عورتیں نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ ترتیب کیا ہوتی تھی صفوں کی، وہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی مردوں کو کھڑا کرتے تھے صفوں میں، اور اس کے پیچھے بچوں کی صفیں لگتی تھی۔ یاد رکھنا میرے عزیز، جو میں باتیں کر رہا ہوں بہت امپورٹنٹ باتیں، شاید آپ کو کوئی بتا کے گیا ہو۔ اس کے بعد عورتوں کی صفیں لگاتے تھے اللہ کے نبی، یعنی مرد اور عورتوں کی صفیں نماز میں بھی ساتھ ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ عورت کو نماز میں بھی حکم نہیں تھا کہ وہ مرد کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو۔ آج ہمارے ولیموں میں عورتیں کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور پلیٹیں چل رہی ہوتی ہیں کھانے کی۔ اللہ کے گھر میں اتنی احتیاط کرتے تھے اللہ کے نبی، وہاں کوئی شرارت کرنے نہیں جاتا تھا، لڑکی یا کسی عورت کو چھیڑنے نہیں جاتا تھا، اللہ کی عبادت کرنے جاتا تھا۔ اس پر بھی نبی کی احتیاط یہ تھی کہ عورتوں کو سب سے آخر میں کھڑا کرتے تھے اللہ کے نبی، تاکہ نماز کی حالت میں بھی کسی عورت پر اس کی نگاہ نہ پڑے نمازی۔ آج عالم کیا ہماری عورتوں کو ذرا دیکھ لیں آپ پلٹ کر کے، اور میں بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں، اس میں میں عورتوں کی غلطی کم اور ان کے مردوں کی غلطی زیادہ مانتا ہوں۔ اگر مرد سخت ہو جائے اور مرد ان کو اسلام و کتاب و سنت کے مطابق چلنے کا حکم دے تو کیا عورت نہیں مانے گی آپ کی بات؟ جو عورت صبح سے لے کے شام تک پورا گھر سنبھالے رہتی ہے، آپ کا کپڑے بھی دھو رہی ہے، برتن بھی مانج رہی ہے، جھاڑو بھی لگا رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، سارے کام آپ کے لیے کر رہی ہے، کیا وہ آپ کے کہنے پر پردہ نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی، لیکن آپ نے کہا نہیں اس کو کر رہی، کبھی سمجھایا نہیں اسے۔ میرے عزیز، میلاد مصطفیٰ اسی لیے ہم مناتے ہیں کہ ہم شریعت کے پابند ہو جائیں، اور نبی آئے اسی لیے تھے کہ جو اللہ کے غیر کے آگے جھک رہے تھے، جو ساروں کے آگے جھک رہے تھے، ان کو ایک رب کی چوکٹ پر لانے والے آمنہ کے لال ہیں۔ اسی لیے آئے کہ اللہ کی نبی۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا، طرز زندگی، اس کو بدلو میرے عزیز۔ اگر آپ کھانا کر رہے ہیں شادیوں میں تو بیچ میں جیسے آج آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے نا،
ایسے پردہ ڈال دیں، جہاں بھی کریں فنکشن، گھر پہ کریں یہ شادی ہال میں کریں، بیچ میں ایک ڈیوائڈ کر دیں پردہ ڈال کے، عورت ایک طرف ہو جائیں، مرد ایک طرف ہو جائیں، آرام سے کھانا کھائیے، کیا دقت ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پلیٹ کے اندر مرد بھی کھائے اور عورت بھی کھائے، یہ مسئلہ نہیں ہے میرے سے، ذرا غور کرنا جو میں بات عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ جو معاملات پیدا ہوئے ہماری ڈھلائی کی وجہ سے، ہم ڈھیلے پڑ گئے تو عورتوں کو چھوٹ مل گئی۔ اور میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے میں عرض کر دوں، انگلینڈ کے اندر ایک نوجوان نے سوال کیا، میں ذرا غور سے سننا میری ماں اور بہن، یورپ کی بات کر رہا ہوں جہاں عورتیں برائے نام کپڑے پہنتی ہیں اپنے جسم پر۔ ایک کرسچن نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ یار تم کیا کرتے ہو کہ اپنی عورتوں کو کپڑوں کے اوپر بھی مطلب نقاب کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد کو ہاتھ ٹچ نہیں کر سکتے؟ یہ اتنے پابند نہیں ہے اسلام میں، یہ تو ظلم ہے عورت پر۔ آئے ہائے کتنا خوبصورت جواب اس نوجوان نے دیا۔ ابھی پچھلے سال ہی مہارانی ایلیزابیتھ کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو انگلینڈ کی مہارانی تھی، اس ٹائم وہ زندہ تھی، تو اس مسلمان نے کہا کہ مہارانی ایلیزابیتھ کو جانتے ہیں آپ؟ بولے ہاں۔ بولے آپ مہارانی ایلیزابیتھ کی اجازت کے بغیر کیا اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اس کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ رہتی ہے، 10-5 سیکیورٹی گارڈ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، اور عام لوگوں کو اس کے جسم کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بولے پھر کون کرتا ہے اس کے جسم کو ٹچ؟ بولے اس کا بیٹا چھو سکتا ہے، اس کا باپ چھو سکتا ہے، اس کا شوہر چھو سکتا ہے۔ بولے یہی بات تو اسلام کہتا ہے کہ تو نے صرف مہارانی ایلیزابیتھ کے جو قانون بنائے ہیں، مذہب اسلام نے ہر عورت کو مہارانی بنا دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! جو بات تو نے ایلیزابیتھ کے لیے کی، یہ سارے قانون میرے قرآن نے، میری حدیث نے، میرے اسلام نے ہر عورت کو عطا کیے۔ نہیں سمجھے بات؟ کتنا عظیم مقام دیا ہے اس عورت کو اللہ نے کہ اے عورت تو عام عورت نہیں ہوئی، جب تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب غیر محرم کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ تیرا ہاتھ چھو سکے۔ کسی اور جسم کے حصے کو چھونے کی بات تو بڑی دور کی رہی، ہاتھ چھونا حرام ہے اس کے لیے۔ کون ٹچ کر سکتا ہے؟ جو اس کا شوہر ہے، جو اس کا باپ ہے، جو اس کا بیٹا ہے۔ تو میری بہنوں، تمہیں اللہ نے مہارانی ایلیزابیتھ سے اونچا مقام عطا کیا ہے۔ کیوں؟ مہارانی ایلیزابیتھ اگر ایمان پر نہیں مری تو وہ مہارانی ہونے کے باوجود جہنم کے اندر ہے، اور تم اگرچہ غریب خاندان میں پلی ہو، تمہیں اللہ قیامت کے دن جنت کے محلات میں رانی بنا کر کے رکھے گا۔ اللہ شرط یہ ہے کہ تم اسلام کے طریقے پر آ جاؤ، اپنی قدر و منزلت پہچانو کہ تمہیں اللہ نے کتنا قیمتی بنایا ہے۔ تمہیں غیر لوگوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اسے کسی غیر مذہب کے آدمی کے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں بنایا۔ بہت قیمتی ہو تم اسلام کی نظر میں۔ یہی ہندوستان کی ایک کہانی سنا دوں آپ کو۔ دو بھائی بہن تھے، ایک نے اپنے والد سے شکایت کی، ابا جان ہر کام پر آپ مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ بہن نے شکایت کی کہ پردہ کرو، یہاں جاؤ تو ایسے جاؤ، یہاں جاؤ تو ایسے جاؤ، آپ بھائی کو نہیں سمجھاتی ساری باتیں۔ تو باپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، ہندوستان کا تھا، دیہات کا آدمی تھا، لیکن تھا بڑا سمجھدار۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا اگر تمہیں میں ہیرا دے دو رکھنے کے لیے تو کہاں رکھو گی اسے؟ روڈ پر پٹک دو گی کہ کسی محفوظ جگہ پر رکھو گی؟ کہا ابو جان اگر میرے پاس ہیرا آ جائے قیمتی تو اس کو لاکر کے اندر رکھوں گی، الماری کے اندر، کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، کوئی چورا نہ لے، گر کے ٹوٹ نہ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اسلام کی نظر میں قیمتی ہیرا ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہیرے کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اسی لیے عورت کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم ہیرے کی طرح قیمتی ہو، لہذا چھپ کر کے رہو۔
اور مردوں کی مثال ایسی جیسے کہ لوہا، اس کو کہیں لے جا کے پٹک دو، بارش برستی رہے، دھوپ نکلتی رہے، سردی ہو گرمی ہو، اسے کچھ نہیں ہونا ہے۔ لہٰذا مردوں کو اتھارٹی ہے، وہ باہر بھی جا سکتے ہیں، گھوم بھی سکتے ہیں، گھر بھی سکتے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں آپ کو سمجھایا تو اس کو بیٹی کو سمجھ آ گئی۔ تو میری بہنیں ذرا سمجھو بات۔ آج سننے میں آتا ہے کہ ذرا سے عیش و آرام کے لیے کسی غیر کے گھر میں جا کر کے اس نے میرا ڈال دیا۔ حضرت مولا کے ماننے والے نا ذرا ایک مولا مشکل کشا کے نام پر کوئی نعرہ لگا دیا، یا رسول اللہ، یا حضرت مولا کی ایک روایت سنا بہنوں کے لیے بالخصوص۔ مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کے ساتھ انسان وابستہ ہوتا ہے تو پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، تکلیفیں تو آتی ہیں، ان تکلیفوں کو برداشت اگر کوئی کر لے، وقت پر کھانا نہیں ملا، کھانا ملا تو اچھا نہیں ملا، گھر بھی پکا نہیں تھا، ساری زندگی تکلیفوں میں کٹی، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر جو راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تہجد نہیں پڑھ سکا میرے بندے، کوئی بات نہیں، اوابین نہیں پڑھ سکا، چاس نہیں پڑھ سکا، محنت زیادہ کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھ سکا، باقی اور کوئی نیکی نہیں کی، اللہ فرمائے گا رزق بھی تو تھوڑا ہی کھایا ہے، لہٰذا تھوڑی نیکیاں دے جا اور پوری جنت لے جا۔ سبحان اللہ۔ تو میری ماں اور بہنوں سنو، اگر اسلام میں رہتے ہوئے تمہیں دقتیں پریشانی آئیں تو تمہارے پیر و مرشد مولا مشکل کشا کا یہ فرمان یاد رکھ لیں کہ تھوڑے رزق پر اللہ کے راضی ہو جاؤ، قیامت میں اللہ تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ ٹینشن فری حدیث ہے یہ، پھر ٹینشن نہیں ہوگی تمہیں قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2 باتیں ہو گئی، ایمان اور اعمال صالح، نیک اعمال، اعمال صالحہ۔ تیسری بات قرآن نے کہی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی وصیت کرو ایک دوسرے کو، یعنی تبلیغ دین۔ یہاں بہت اہم باتیں کرنے لگا ہوں، صرف یہ جو جگہ ہے نا یہ تبلیغ دین نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے سمجھا لیا، ہر وقت ہر لمحہ ہمیں تبلیغ دین کرنی چاہیے۔ صرف جمعہ کا خطاب نہیں ہونا چاہیے، صرف یا اسٹیج لگا کر کے نہیں ہونا چاہیے، جس انسان کو بھی ایک بات دین کی صحیح طور پر معلوم ہو۔ حدیث آپ کو کوٹ کر دوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر آپ کو معلوم ہو تو میری طرف سے اس کو پہنچاؤ۔ تو ایک مسئلہ آپ کو یاد ہے کوئی صحیح، آپ اپنے بھائی کو بتا دیں، اپنی بیٹی کو بتا دیں، اپنی ماں کو بتا دیں، اپنی بہن کو بتا دیں، اپنے تک نہ رکھیں۔ یہ تبلیغ دین صرف امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھاتے رہیں، آپ کی ذمہ داری بھی کہ آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے نیچے والوں کا نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر ہو، بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دادا ہو پوتو نواسوں تک، نانا ہو تو نواسوں تک، دادا ہو تو پوتوں تک، جتنی آپ کی فیملی بڑھتی جائے گی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی، سب کے بارے میں سوال ہونا ہے قیامت کے دن۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں بس ٹھیک ہے، نہیں میرے عزیز، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرنے پڑیں گے اور دین پر چلنے کی تلقین بھی کرنی پڑے گی آپ کو۔ آج یہ کام کم ہوتا جا رہا ہے، کوئی اگر شراب پی رہا ہے نا، ارے یار ٹھیک ہے آپ پینے دو اسے، میرا کیا جاتا ہے، کوئی برائی میں لگا رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں میرے عزیز، ایک فرد کے بگڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ اگر آپ نے ایک فرد کو، بلکہ کتاب و سنت میں یہاں تک آیا کہ ایک انسان کی جان بچانا ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ
اور میں آپ کی بات عرض کروں میرے عزیز، کسی ایک انسان نے آپ کے ذریعے سے اگر کتاب و سنت کا راستہ اختیار کر لیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جتنی نیکیاں مرتے دم تک وہ کرتا رہے گا، ان ساری نیکیوں کا ثواب اس کرنے والوں کو ملے گا ہی، اس راستے پر جو اس کو لے کر کے آیا اس کو بھی یہ ساری نیکیاں عطا کی جائیں گی قیامت۔ کتنا آسان سودا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم نفوس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ نمازیں نہیں آتے ہیں، روزے نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تو کتنا اچھا سودا ہے کہ ایک انسان پر کوشش کر لو، محنت کر لو، وہ راستے پر آ گیا، ساری زندگی کی جو عبادت ہے وہ آپ کو بھی دی جائے گا، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں کوڈ ہو جائے گی۔ چوتھی بات قرآن نے کہی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب تم دین پر چلو گے نا تو صبر بھی کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ حضرت بلال کا واقعہ سناؤں اور بات ختم کر دوں، وقت بھی مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت بلال جب ایمان لائے، امیہ بن خلف نام تھا وہ ظالم کا جو آپ کا آقا تھا، اس زمانے میں نوکر نہیں ہوتے تھے، زر خرید غلام ہوتے تھے۔ جیسے آپ کوئی سامان خرید لیتے ہیں، جیسے موبائل خرید لیا تو آپ اس کو توڑ بھی دے تو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اس ٹائپ کی خرید و فروخت ہوتی تھی انسانوں کی، کہ سر سے لے کے پیر، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان بکا ہوتا تھا۔ تو یہی کنڈیشن تھی حضرت بلال کی، امیہ بن خلف نے خرید لیا تھا۔ اتفاق سے اللہ کے نبی نے ایک دن جب دین کی دعوت دی تو دین کی دعوت دل میں اتر گئی، کلمہ پڑھ لیا نبی نے۔ امیہ بن خلف کافر تھا، ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ جلال میں آ گیا، اس نے کہا کہ یار میرے دشمن کا کلمہ پڑھ رہا ہے، غلام میرا ہے، نوکر میرا ہے اور کلمہ کسی اور کا۔ اس نے ڈنڈا لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ میرا غور سے سننا میرے عزیز، حضرت بلال کو وہ بے تحاشا مار رہا جانوروں کی طرح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کون ہے اس امت کے پہلے مؤذن؟ مؤذنوں تمہاری عظمت پہ قربان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جس نے اگر اللہ کی رضا کی ہے تو جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گا، یہ اعزاز ہوگا اسے دنیا میں کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اذان دی تو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی اس مؤذن کے جسم کو۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، ڈنڈے سے مار رہا۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں حضور کے پاس حضرت بلال کا ذکر ہوا، ایسی صحابہ کا مجمع لگا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں کہ بلال پر بہت ظلم کر رہا امیہ، ہے کوئی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ صدیق باوقار یار غار مجمع سے نکلے، گھر سے پیسے لیے اور امیہ بن خلف کے پاس چل پڑے۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی وہ غلام تھا، عربی النسل، آپ اس کو دین کی دعوت دیتے تھے لیکن اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، وہ آپ کی بات نہیں مانتا۔ ناری تھا، نوریوں میں رہتا تھا، ناری کہتے ہیں جہنمی کو، نوری کہتے ہیں جنتی کو۔ ناری تھا، نوریوں میں رہتا تھا، اور حضرت بلال نوری تھے اور ناریوں میں رہتے تھے۔ اب دیکھیں سودا، اللہ کے نبی کے یہ غلام پہنچے، اس وقت بھی حضرت بلال کو وہ ڈنڈا لے کر کے پیٹ رہا تھا اور حضرت بلال مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، ڈنڈے سے پیٹ رہے ہیں وہ چہرے پہ مسکراہٹ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے ڈنڈا پکڑا اور کہا امیہ یہ بھی انسان ہے، کیوں اتنا مار رہے ہو اسے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابوبکر یہ غلام تو میرا ہے، نوکر تو میرا، لیکن کلمہ تمہارے رسول کا پڑھتا ہے۔ مجھے بات اس تکلیف سے ہے، اس بات سے مجھے تکلیف ہے کہ میرا غلام ہو کر کے میرے خدا کا نام نہیں لیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا نام لیتا ہے، مجھے اس بات سے تکلیف ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تمہیں پریشانی ہے تو بیچ دو اسے،
بولے کون خریدے گا؟ آج کے زمانے کا جو ایتھوپیا ہے نا، ایتھوپیا سرچ کرنا آپ میپ پر، وہاں کے رہنے والے آپ، اس زمانے میں اس کو حبش کہتے تھے، حبشہ۔ تو وہاں کے لوگ، یہ ساؤتھ افریقن کنٹری ہے، آپ جانتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے لوگ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے، رنگ بہت زیادہ کالا ہوتا ہے اور نقشہ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ ایتھوپین آپ تھے تو آپ کا رنگ بھی کالا تھا اور نقشہ بھی اتنا زیادہ دیکھنے والے میں اچھا نہیں تھا، بظاہر دل بہت خوبصورت تھا لیکن۔ اللہ اکبر، ڈنڈا پکڑا ہوا، کہا کہ چھوڑ دے اسے۔ انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ دوں گا، کوئی خرید لے اسے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، کتنی قیمت ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے 12,000 چاندی کے سکے مانگے، آپ نے دے دیے۔ کہا تمہارے غلام ہے تمہارے پاس، عربی النسل، گورا خوبصورت، وہ بھی چاہیے مجھے۔ آپ نے سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی لے لیے۔ ایک غلام دیا، 12,000 سونے چاندی کے سکے دیے اور حضرت بلال نے آزاد کر دیا۔ اب تم کسی کے غلام نہیں ہو۔ ایک بات عرض کرتا چلوں میرے عزیز، ہم سے جب کہا جاتا ہے نا جمعہ کے لیے، جمعہ جھولی کے لیے، میں سب کی بات نہیں کرتا، جو ہیں وہ ہیں دینے والے۔ تو آپ دیکھنا کچھ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے جب جمعہ جھولی گھومتی ہوگی کہ خیریت سے گزر جائے جھولی والا۔ اور یہاں دیکھیں آپ 12,000 چاندی کے سکے ایک ایسے شخص کے لیے دے دیے کہ جس کو غلام بھی نہیں رکھا آپ نے، اور ایک نوکر بھی اس کے بدلے میں دیا، اور ہاتھوں ہاتھ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ جب یہ عمل ہمارا ہوگا نا اللہ کے لیے، تب ہم ابو بکر کے غلام ہوں۔ ہم تو دینے میں سوچتے ہیں کہ یار دوں کہ نہیں۔ اور غوث الاعظم کے ماننے والے ہو، میں قول آپ کا نقل کرتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں گن گن کر کے دو گے تو وہ بھی گن گن کر کے دے گا تمہیں۔ خود کے لیے ایسے ہاتھ پھیلاتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اتنا دے گے، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ایسے دیتے ہو۔ تو غوث الاعظم فرماتے اگر گن گن کر کے دو گے تو ادھر سے بھی ویسی رپلائی آئے گا، اور اگر بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب عطا فرمائے گا۔ اگر برکت چاہتے ہو نہ کمائی تو ہاتھ کو لمبا کرنا سیکھو، اللہ کی راہ دے دو جو آ جائے، یہ مت سوچو کیا ہے، دے دی۔ اللہ اکبر، خرید لیا، آزاد کر دیا۔ حضرت بلال کی آخری بات عرض کر دوں، بات ختم کر دوں۔ حضرت بلال جب چلنے لگے رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، کہنے لگے بلال امیہ تمہیں مار رہا تھا اور تم ہنس رہے تھے، یہ ہنسنے کا مقام تو نہیں تھا، کیوں ہنس رہے تھے؟ خوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر آپ قدیم الاسلام ہیں، مجھ سے زیادہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہوں آپ سے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو۔ بولے شوق سے کہو۔ بولے کبھی آپ نے مٹکا خریدا پانی کا؟ مٹی کا مٹکا نہیں ہوتا جس میں پانی بھرتے ہیں، تو جب آپ مٹکا خریدتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھوکتے ہیں اس کو خریدنے سے پہلے۔ تو وہ ٹھوکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر مٹکا کہیں سے کچا ہو یا ٹوٹا ہو تو اس کی آواز بدل جاتی ہے، آواز میں فرق آ جاتا ہے، پکے مٹکے کی آواز الگ ہوتی ہے اور کچے کی الگ ہوتی ہے۔ تو جب تم دنیا میں چند روپیوں کا ایک مٹکا خریدتے ہو تو ٹھوک بجا کر کے دیکھتے ہو کہ آواز تو نہیں بدلی، کچا تو نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے خریدنے کے لیے جب اس کی مشیت آمادہ ہوئی تو اس نے مجھے امیہ کے ذریعے سے ٹھکوا کر کے دیکھا کہ بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں مسکرا کر کے اللہ کو جواب دے رہا تھا کہ اللہ ادھر بھی جائے گی تو آواز حق حق کی آتی رہے گی۔ اللہ اکبر، نام تیرا ہی لوں گا، کچا نہیں ہے۔ بلال کو خرید لے، بلال تیری بارگاہ میں شہادت تو پا سکتا ہے لیکن کلمہ کفر نہیں کہے گا اپنی زبان سے۔ حضرت بلال کی زندگی ہمارے آج کے نوجوانوں کو آواز دے رہی ہے، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے ہی دھارمک لوگ آ جائیں، لیکن اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اگر اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے تو دنیا میں رسول اللہ کے غلاموں میں شمار ہوگا، اور قیامت کے دن تو حضرت بلال کے زمرے میں تمہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، کہ بلال کی سنت پر قائم تھا، ڈنڈے کھائے، لاٹھی کھائی، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہوں تو وہ بھی ذرا غور کر لیں، یہ ذرا سی سختی اگر تم اس وجہ سے اسلام چھوڑ رہی ہو
تو تم مذہب صحابہ پر نہیں ہو، صحابہ کی سنت پر نہیں ہو۔ یہ دین نہیں ہے کہ اگر ہمیں اچھائی ملی تو ہم لوگ دین اسلام پر چل رہے ہیں، اور تھوڑی سی سختی آئی تو ہم نے راستہ بدل لیا اپنا۔ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، یہ مولا کا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات اور عرض کر دوں مولا کی، اور اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت دے دیں تو بات پوری کروں ورنہ ختم کر دوں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے پاس کمی نہیں تھی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، آپ حیات ہیں، کوفہ کی سرزمین پر ہیں آپ۔ کوفہ میں آپ نے دارالسلطنت بنایا ہوا ہے۔ ایک انسان آیا مسافر، 2 منٹ میں پوری کر دیتا ہوں بات۔ بھوکا تھا بیچارہ، بھوکے کو کھانا کھلانا بڑی ثواب کا کام ہے، لیکن وقت نہیں ہے ورنہ باتیں بتاتا اس پر بھی۔ تو وہ شہر بھر میں گھوم رہا تھا کہ کوئی مسلمان ملے تو اس کا مہمان بن جاؤں، میری بھوک کا کچھ نپٹارا ہو جائے۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب فقیر سا مسلمان باہر بیٹھا ہے پیڑ کے نیچے۔ اس نے جا کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر کے کہا وعلیکم السلام، جی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ حضرت بات یہ ہے کہ میں مسافر ہوں اور میرا سفر کا سامان ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو آپ مجھے پیش فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سامنے جو دروازہ ہے نا اس پر دستک دو، یہاں سے تمہیں کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، ایک خوبصورت نوجوان نکلا وہاں سے۔ کسے آنا ہوا؟ بولے بھوکا ہوں اور کھانے کی طلب ہے۔ بولے تھوڑی دیر آپ مہمان خانے میں بیٹھیں، کھانا تیار ہو رہا ہے اور جتنی دیر ہم اور آپ بات کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد کی کھانا تیار ہوا، اندر سے آواز آئی کہ کھانا تیار ہے۔ جب دسترخوان پر کھانا آیا تو وہ بھی غیرت مند تھا، وہ مسافر۔ اس نے کہا یار ایک بات کہوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو؟ بولے کیا؟ بولے ایک صاحب باہر بیٹھے جنہوں نے آپ کے دروازے کا مجھے پتہ بتایا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ ان کے ہاتھ میں سوکھی روٹی تھی، شاید ان کے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے سالن وغیرہ، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو بھی شامل کر لیں کھانے میں۔ بولے بڑے شوق سے۔ بولے میں بھی چلتا ہوں، کون ہوں؟ ہم ساتھ لے کر کے آتے ہیں اسے۔ دروازہ کھولا اور سامنے کی طرف جو پیڑ تھا اس کے نیچے دیکھا تو وہ بزرگ بیٹھے تھے، تو سلام کیا اور کہا کہ حضرت آئیے کھانا کھا لیجئے ساتھ میں۔ بزرگ اس نوجوان کو دیکھ کے مسکرائے، وہ نوجوان بزرگ کو دیکھ کے مسکرا دیا۔ اب یہ چکر میں تھا کہ یار مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت چلیے کھانا کھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری خوراک یہی ہے، ہم اللہ کے لیے نعمتیں کم کھاتے ہیں کیونکہ ہم قیامت کے لیے چیزیں باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ نعمتیں کھانے والوں ذرا غور کرو ہمارے صحابہ کی زندگی پر۔ تو وہ مسافر کہنے لگا یار آپ کے مسکرانے سے مجھے ایسا لگا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو نوجوان بولا کہ دھوکے میں ہو، جس سے تم بات کر رہے ہو اس کو حسین کہتے ہیں، جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ ہے کرم اللہ وجہ الکریم۔ یا علی، گھر میں گوشت پک رہا ہے، مسافر کو گوشت کھلا رہے ہیں اور خود سوکھی روٹی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کبھی کیا ہے ایسا؟ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ تازہ کھانا خود کے لیے اور باسی کھانا۔ جب تک اس لیول پر نہیں آؤ گے، صحابہ کی زندگی کو فالو نہیں کیا تم نے، صحیح معنی میں ہمارا معیار الٹا ہو چکا ہے۔ ہم باسی کھانا پیش کرتے ہیں، فقیروں کو تازہ خود کھاتے ہیں، لیکن مولا کا عمل یہ تھا کہ باسی روٹی خود کھا رہے ہیں اور تازہ گوشت مہمان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو، میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا اور اپنی ماں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو باتیں میں نے عرض کی نا پردے کے تعلق سے، اپنی عزت کو پہچانو میری ماں، اور نوجوانوں نماز کے پابند بن جاؤ۔ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے ایک مسلمان پر کلمہ پڑھ لینے کے بعد۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا۔ سب سے پہلے بنیاد اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا۔ دوسری بنیاد ہے نماز قائم کرنا۔
کہ سب سے بڑا فریضہ ہے اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد۔ تیسرا ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا ہے حج کرنا، اور پانچواں ہے ماہ سیام کے روزے رکھنا۔ اور سب سے اہم عبادت نماز قرار دی گئی ساری عبادتوں میں۔ اس کو مضبوطی سے تھامو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں پر نوکری کرتے ہو، دن میں ٹائم نہ ملتا ہو، جو وقت کا آپ کو ٹائم میسر ہو، ایک وقت کا ٹائم ملتا ہے، ایک وقت جائیں نماز کے لیے، لیکن نماز کے پابند بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، تمام صحابہ کی سیرت پر اور بالخصوص اہل بیت کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ نہیں